مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ مودت، دوستی، تعلق، آپس کے جوڑ کا ذریعہ ہیں دنیا کی زندگی میں، تمہارے درمیان جوڑ کا، آپس کے جوڑ کا ذریعہ ہیں دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں انسانوں کے جوڑ کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو بنتی ہے نا، جس کی وجہ سے آدمی جڑتا ہے۔ تو آج دنیا میں جسے جوڑ سمجھا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ نسل کی بنیاد پہ ایک جوڑ بن جاتا ہے، ہماری نسل ایک ہے، تو جو نسل والی قومیں ہوتی ہیں تو وہ نسل پرستی پر زور دیتی ہیں، مطلب وہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کتنے پورے وہ ہماری نسل اعلیٰ نسل، بہترین نسل، فلانی نسل، تو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک بنیاد آج دنیا میں ایک ہے، وہ ہے زبان۔ جب زبان جن لوگوں کی ایک ہوتی ہے تو وہ ایک قوم بن جاتے ہیں، اور وہ اس میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اور زبان کی بھی عظمت اور اس کے بھی جو گن گائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ بعض جگہوں پہ علاقہ، کسی ایک ہی علاقے میں تو وہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو وہ بھی ایک اس کی سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ نسل، زبان اور ان چیزوں کی بنیاد پر جو ایکا ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، اس کی جگہ پہ ہوتے تھے، یعنی اس نسل پر اضافی طور پر اب آپس کے تعلق کے لیے ایک، آپ نے اگر کوئی خدا، جن کا میرا اور آپ کا خدا ایک ہو گیا تو میرا اور آپ کا مضبوط تعلق قائم ہو گیا، تو یہ باقاعدہ بت تراشے جاتے تھے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کے لیے۔ تو اکبر نے بھی دین اکبری اسی غرض سے بنایا تھا کہ متحدہ ہندوستان، یعنی یہ جو دو قومیں ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان کو متحد کرنے کے لیے کوئی نیا دین بناتے ہیں۔ تو ہر دور میں لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی آئیڈیالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے جو مشترکہ مفادات کے لیے گویا آپس میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پہ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کی جماعتیں ہیں، تو وہ تو کسی نظریے کی بنیاد پر، توحید کے نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہوتی ہیں۔ تو ان کو مفاداتی جماعت میں بدلنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد نظریے کو تو کر دیں پیچھے، اور نظریے کی جگہ پہ لے آئیں شخصیت کو۔ جیسے آج آپ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں گے، اور اس کے لیے سارے نکل آئیں گے باہر، مطلب وہ توہین رسالت کی بات ہوئی ہے تو کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل تشیع، کیا کوئی اور، سب ایک ہو جائیں گے ادھر، وہ کہیں گے یہ مسئلہ ہمارا کامن ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دین اس کے لیے ایک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آپ نے فرق نوٹ کیا ہے کہ اب ایک بڑا فرق یہ پیدا ہو گیا کہ دین کی اہمیت غیرت کا اتنا مسئلہ نہیں رہتا، لیکن یہ کہ شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر تو یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مفادات ہیں کہ جنہوں نے آپ کو آپس میں جوڑ لیا ہے، باقی اب آپ کے اندر روح باقی نہیں بچی ہے۔ یہی چیزیں تمام ان مجددین کے ساتھ بھی ہوئی ہیں جنہوں نے کبھی اٹھ کے دین کے اندر کوئی دعوت، تحریک کا کام کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا ہے، بعد میں ان کا نام رہ گیا ہے، ان کی تعلیمات کھو گئی ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی حوالہ دیا تھا، عبد القادر جیلانی پیروان دے پیر ہو گئے، لیکن ان کی تعلیمات وہ لوگوں کو یاد ہی نہیں، اس کے بالکل برعکس عمل ہوگا، لیکن یہ کہ وہ ان کی عزت احترام باقی ہوگا۔ اور یہ ہم نے اپنے دور میں پھر دیکھے نا، قائد اعظم پاکستان، قائد اعظم کے خیالات کیا تھے پاکستان کے بارے، علامہ اقبال مصور پاکستان، ان کا پاکستان کے بارے میں خیالات کیا تھے؟ ان خیالات سے نفرت، ان سے بیزاری، ان سے یو ٹرن، لیکن محب وطن۔ تو یہ جب آپ محب وطن بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ نظریے کے لیے نہیں بنے ہیں، آپ جو ہے نا کسی بالاتر مقصد کے لیے نہیں بنے، یہ اصلاً آپ اپنے پیٹ کے محب وطن ہیں، محب وطن نہیں ہیں آپ۔ لوگوں کو اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے یہ آپ نے بت تراشا ہے، تبھی آپ اس نظریے سے ہٹیں۔ یہ باتیں آپ کو بہت سی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہو بہو سچ ہوتی نظر آئیں گی۔ ایک جماعت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک محبت کی بنیاد بن جاتی ہے، بھائی تو کون؟ میں فلانی جماعت کا۔ میں کون؟ میں بھی اسی جماعت کا۔ محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب یہ ایک باہمی محبت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس جماعت کے نظریات جائیں بھاڑ میں۔ اب نظریات کی بنیاد پر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، جب محبت وہ والی پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ مفادات جنم لے لیتے ہیں۔ میرا آپ کا تعلق قائم ہو گیا تو یہ صرف نظری تعلق ہی تو نہیں رہے گا نا، کل ہو سکتا ہے ہم مشترکہ کاروبار بھی شروع کر دیں، کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں رشتہ داریاں بھی کر لیں۔ اچھا، مشترکہ کاروبار نہیں بھی کریں، میں نے دکان کھول لی، میری دکان سے سودا کون لے گا آ کے؟ او یار، وہ نظریاتی پائی ہے، پیر پائی ہے، جماعتی پائی ہے،
وہ اس سے جا کے سودا لیتے ہیں، وہ دے گا بھی ٹھیک دے گا، باقی جو کرے گا وہ سو کرے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ویپاری تھے، وہ ایک خاص جماعت سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے پاس اپنی جماعت کے لوگ زیادہ وہ لینے آتے تھے گائے بھینس، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے تو نفع نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا آپ سے نہیں لوں گا تو کس سے لوں گا، آپ ہی آتے ہو میرے پاس۔ تو سارا دنیا کا دھندا پھر اسی پہ چلتا ہے، سارے تعلقات اسی پہ ہوتے ہیں۔ تو اب جو آپ کا جوڑ کی بنیاد نظریہ نہیں رہتا، اپنا مفاد بن جاتا ہے، یار وہ مروں گا تو جنازہ کون پڑے گا، وہ بھی تو پڑھنے یہی لوگ آئیں گے، کوئی بیٹے کی شادی کروں گا تو کہاں بیٹی کہاں دوں گا، اچھا ولیمے پہ کس کو بلاؤں گا، تو یہ تو پھر ایک سماجی ضرورت بن جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اور اس تعلق کی خاطر اس جماعت کے نام کو برقرار رکھنا۔ وہ نظریہ اب بالکل پیچھے چلا جاتا ہے، اس تعلق وہ ایک ضرورت بن جاتی ہے کہ اس کو لے کے چلنا ہے، سمپل یہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتایا کہ تمہیں بھی پتہ ہے ان بتوں شتوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن تمہارے جوڑ کا ذریعہ یہ ہے، ان کی وجہ سے تمہارے آپس کے تعلقات قائم ہیں اور یہ ساری رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ اب ظاہر ہے ان بتوں پہ اگر وہ کوئی الوے شلوے کھانے کا چکر بھی ہو تو جتنا اگر وہ جن لوگوں کے پاس وہ سارا جا رہا ہے تو بتوں کی محبت کی وجہ کوئی نظریاتی امانگی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہی مکے میں ہو رہا تھا، وہ جو 360 خدا رکھے ہوئے تھے ان کا کوئی ٹیکس بھی تو وصول کرتے تھے نا، ایویں ہی تو نہیں رکھے ہوئے تھے۔